مناسب فیس اور بہترین تعلیم. لوگ آ کے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر. 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے. یہ بات کر رہا ہوں میں پینٹیم 1 پینٹیم 2 پینٹیم 3 4 5 سیریز اس طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام یامن زہرا ہے. تو آج ہم لوگ ایک اور پوڈ کاسٹ لے کر آ چکے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک کافی اسپیشل گیسٹ ہے, کاشف افتخار انکل. تو چلے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی بیٹے, وعلیکم السلام. کاشف انکل, کائنڈلی آپ اپنی ایک شارٹ سے انٹروڈکشن دے دیں. بیٹا میرا نام کاشف افتخار ہے جی اور میں برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز کا چیئرمین ہوں. اور ہماری ماشاءاللہ 4 برانچیں ہیں جو پورے پنجاب کو کور کرتی ہیں. جی اور یہ اس وقت 25 سال پرانا ادارہ ہے, نمبر 1 پہ جا رہا ہے پورے پنجاب کے الحمدللہ. اینڈ مور اوور آئی ایم پریزیڈنٹ آف ٹیکنیکل کالجز ایسوسیشن اینڈ آئی ایم لیڈنگ آل دی آئی ٹی انسٹیٹیوشنز. ایکچولی میرا جرنی یہ ہے, میرا براٹ اپ جو ہے وہ سعودیہ عربیہ میں ہے. میں باہر پلا بڑھا ہوں اور اس کے بعد میں نے اپنے ملک کو ترجیح دی اور 1988 میں باہر سے اکیلا واپس آیا پاکستان میں. اور میں وہ بندہ ہوں جس نے سکلز کو پورے پنجاب میں, اس شعور کو میں لے کر آیا اور میں نے اس کو لانچ کیا. تو میں صرف فاؤنڈر برینز کا نہیں ہوں, میں سمجھ لیں کہ آئی ٹی سکلز کا بھی فاؤنڈر ہوں, جس نے پنجاب بھر میں آئی ٹی کو انٹروڈیوس کیا تھا 33 ایئرز بیفور. اور پھر تقریباً 7-8 سال کے بعد جو ہے وہ برینز گروپ جو تھا وہ ہم نے بنا کر, تو ایک مشن تھا ہمارا اس وقت جو الحمدللہ آج بھی ہم قائم رکھے ہوئے ہیں, اور وہ تھا مناسب فیس اور بہترین تعلیم. اس مشن سے ہم چلے تھے. تو آج بھی اتنے مشکل دور میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک مناسب فیس اور بہترین تعلیم A+ گریڈ کے ساتھ وی آر سرونگ دی نیشن. تو آپ نے بتایا کہ آپ نے پہلے ملک کے اندر آئے تھے سعودی عرب سے, تو آپ نے وہاں پہ سب سے پہلے جب یہ آئی ٹی اسکلس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تو سب سے بڑا آپ کا چیلنج کیا تھا؟ دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج تو ریان بیٹا یہ تھا کہ اس دور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا آئی ٹیز کا, اسکلز کا. ابھی ایک نئی گروئنگ فیلڈ تھی خاص طور پہ پاکستان کے لیے. جی تو لوگوں کو سمجھانا یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ لوگ آ کے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر. مطلب آج تو انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اتنا ایڈوانس دور میں ہم انٹر ہو چکے ہیں کہ اب تو ہر ایک کو پتہ ہے. دیکھیں اب آپ ہیں 10 سال کے, آپ کی ایج ہے ماشاءاللہ, تو آپ کو بھی پتہ ہے ساری چیزوں کا. تو ابھی تو موبائل سمجھ لیں کہ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل آ جاتا ہے اور اس کو آپریٹ کرنا آتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ کیا ہے. اسمارٹ فونز آ چکے ہیں. تو اس دور میں یہی سب سے بڑا چیلنج تھا کہ پہلے لوگوں کو سمجھائیں, ایک ٹیم کو بلڈ اپ کریں. میں نے اس وقت میں ٹیم کو بلڈ اپ کیا تھا اور بڑی مشکل سے کیا تھا. پہلے ٹیم بلڈنگ کی, اس کو بلڈ اپ کیا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ مارکیٹ کو اس چیز کا شعور دیا, اور پھر اس ٹیکنالوجی کو بتایا کہ اس کا کتنا بڑا سکوپ ہے اور یہ کیا ہے. پھر وہ ہم چلے تھے اور کافی محنت ہوئی تھی اس وقت. تو آپ نے برین گروپ آف کالجز کو کیوں سٹارٹ کیا؟ دیکھیں, پہلے تو ٹیم کو بلڈ اپ کیا نا, جی بلڈ اپ کرنے کے بعد ایک پنجاب لیول میں اس چیز کو لانچ کیا, اور اس کے بعد پھر ایک ویژن تھا میرا, ایک مشن تھا. جی اور میرا ویژن یہی تھا کہ ہمارا انسٹیٹیوشن ماشاءاللہ اس وقت A+ گریڈ کا ہے. جی اور جب سٹارٹ کیا تھا تب بھی یہی سوچ تھی, لیکن میری یہ سوچ تھی خاص طور پہ کہ یہ میں غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا, میں میڈیوکرز کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. میری سوچ تھی کہ ان لوگوں کی خدمت کی جائے جو کہ اچھے انسٹیٹیوشن میں بوجہ زیادہ فیسیں نہیں ایڈمیشن لے سکتے. تو میرا یہ مشن الحمدللہ کامیاب ہوا, اور ہم نے بہت اچھا انسٹیٹیوشن ود اے ویری 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 نامینل فیس, اس میں ہم نے جب اس کو لانچ کیا تو الحمدللہ اس سے مجھے بڑی کامیابی ہوئی کہ ایک مناسب فیس میں آپ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ میری سب سے بڑی بات تھی اور اس کو ہم کامیاب. جی ماشاءاللہ. تو آپ نے جو آپ کا ویژن تھا اس کو آپ نے کس طرح ایوالو کیا, یہ جو مطلب انٹرنیٹ آیا تھا اس کے ساتھ, اور ابھی آپ کون کون کی اسکل سکھا رہے ہیں برین گروپ آف؟ دیکھیں, برینز گروپ آف آئی ٹی کالجز میں تو ماشاءاللہ اس وقت تمام ہائی ٹیک کورسز ہو رہے ہیں, تمام جی ہر طرح کے. اور انٹرنیٹ بھی سمجھ لیں ایک بچے کی طرح بڑا ہوا, جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے. انٹرنیٹ بھی گرو کیا. پہلے براڈ بینڈ بہت سلو چلتا تھا, جی اور ماڈمز ہوتے تھے, اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا, ماڈم کمپیوٹر میں لگا کرتے تھے. جی یہ بات کر رہا ہوں میں پینٹیم 1 پینٹیم 2 پینٹیم 3 4 5 سیریز اس طرح ہی. تو بہرحال اس وقت تو یہ سلسلہ چلتا تھا نا, جی اور ظاہر انٹرنیٹ سلو بھی تھا, کلو بائٹس میں چلتا تھا. تو پھر ٹائم سے یہ چیز میچور ہوئی, ٹیکنالوجی آئی, تو اب تو بہت ہائی ٹیک کورسز آ گئے ہیں, اور ان ہائی ٹیک کورسز کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ براڈ بینڈ آپ کا چلنا چاہیے. آپ کے پاس براڈ بینڈ اچھا ہوگا پھر ہی آپ فلفل اس کو کر سکتے ہیں اپنے کام کو. تو ہم لوگ اب ہائی ٹیک کورسز میں جیسے ہمارے ٹاپ کے کورسز ہیں جن میں ہمارا بیسک ویژن اب اس وقت یہ ہے
کہ جو ملکی حالات ہیں وہ جی بہت خراب ہیں. ہر فیملی کو جو ہے وہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہوا ہے. جی اور مجھے یاد ہے کہ ایک دور تھا جب ایک کماتا تھا اور 6-7 بیٹھ کے آرام سے کھاتے تھے. اب وہ وقت نہیں ہے. جی اب گھر کے جب تک 4-5 ممبرز مل کے کام نہیں کرتے نا تو گھر کی پوری نہیں پڑتی, ان کے ایکسپینسز میٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ ویژن میری جب میں نے دیکھا کہ جب مہنگائی عروج پہ گئی اور جو ہے وہ جب سے تو ملک آزاد ہوا ہے تو بے روزگاری تو تھی ہی تھی نا, تو وہ تو امپروو نہیں ہو سکی. آج تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ختم ہوئی. پھر میں نے ایک اپنے ویژن کو مزید اس کے اندر اضافہ کیا کہ مجھے اب ہائی ٹیک کورسز ہی انٹروڈیوس کرنے, خاص طور پہ آن لائن کے, کیونکہ آن لائن ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں سمجھ لیں کہ ایک درخت اس کی شاخیں پتے جو گنے نہیں جا سکتے, تو اتنے ویز ہیں. تو یہ میں پبلک کو بیسکلی سمجھاتا ہوں کہ انٹرنیٹ آن لائن ویز بہت زیادہ ہے. آپ 2-3-4 سمجھ لیں, سیکھ لیں, تو اس میں ہی آپ جو ہے وہ اپنی نظام کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا آج کل کتنا ایک اچھا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے مدرسے کے بچے جو قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں نیٹ پہ, جی اور وہ ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ آن لائن ارننگ بھی کر رہے ہیں. تو میں اس میں 2 باتیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ وہ بچے جو ماشاءاللہ قرآن بھی حفظ کر رہے ہیں, دینی تعلیم بھی لی اور ساتھ دنیاوی ہائی ٹیک کورسز بھی کیے, تو آپ دیکھیے گا 5-7 سال بعد جو مارکیٹ میں ایک بہت اچھی چینج آئے گی, اتنی زبردست چینج آئے گی کہ مطلب ایک اچھی کانسیپٹ کے ساتھ دین کو سمجھانے والے آئیں گے. جی یہ چیز جی. تو آپ کے حساب سے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کیا مین گیپس ہیں اور ان کو کس طرح فل کر سکتے ہیں؟ گیپ تو بہت زیادہ ہے بیٹا, بہت زیادہ ہے, مطلب میلوں کا سفر ہے شاید. اب میں نے اپنی زندگی باہر بھی گزاری ہے ساری, میرا براٹ اپ باہر ہے, تو وہ تو اپڈیٹس بہت زیادہ کرتے ہیں چیزوں کو نا فوری طور پہ. جی وہاں پہ ایک رواج ہے جو کہ بہت پازیٹیو ہے. اب ہمارے ملک میں اگر کوئی سلیبس بنتا ہے کسی بھی چیز کا تو وہ سالوں سال نہیں چینج ہوتا. اب آئی ٹی کی بات کریں تو آئی ٹی کی تو ایسے چینجز آتی ہیں جیسے ویکلی کہہ لیں آپ یا منتھلی کہہ لیں. تو اگر منتھلی انٹرنیشنل لیول پہ چینجز آ رہی ہیں اور بڑی ڈومیسٹک قسم کی مطلب چینج آ رہی ہے, اور تو پھر وہ اس کو پھر ہمیں بھی تو اڈاپٹ کرنا ہے نا, ہم نے اس کو پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے پھر اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آئی ٹی کو بھی ہمارے ملک میں نا ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ سالوں سال وہ جو نصاب ہیں وہ چینج نہیں ہوتے ہیں, جبکہ اسکلز ایسے نہیں چلتی. اسکلز کو بیسکلی میں یہ کہتا ہوتا ہوں, جو ہمارے برینس کالج کا سلوگن بھی ہے کہ اسکلز کو پڑھا نہیں جاتا, اس کو سیکھا جاتا ہے. تو جب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو سیکھنے کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ ہر چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے, وہ چاہے ویکلی ہو چاہے منتھلی ہو. تو جب آپ آئی ٹی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ گیپ جتنا آپ نے پوچھا کہ بہت زیادہ کیوں ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو, ملک کو تھوڑا سا, ملک کے حکمرانوں کو اپڈیٹ کرنا ہے. پہلے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, پھر نظام اچھا بنائیں. ہم جیسے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں جو بہت پرانے ہیں اس فیلڈ میں, ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں اور والنٹیرلی کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بلائیں, سلیبس کو اپڈیٹ کریں, لگام اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑیں, جوائنٹ وینچر کریں, تو اس سے پھر ظاہر ہے یوتھ کا بہت فائدہ ہوگا. اور میں تو بڑا بلیو کرتا ہوں اپنی یوتھ پہ, اور خاص طور پہ وومن امپاورمنٹ پہ. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت ماشاءاللہ انٹرنیشنلی ہماری ریٹنگ ہے کہ ہم دنیا کے 3 نمبر پہ ہیں ہماری یوتھ ٹیلنٹ میں. بہت بڑی بات ہے. اور ریسورسز میں ہم 107 ملکوں میں سے 88 نمبر پہ ہیں, 88. اٹ ڈز مین کہ ریسورسز نہیں ہیں, ریسورسز کی بہت کمی ہے, لیکن ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. تو اگر ریسورسز کو ایڈ کیا جائے ایک اچھی نیت کے ساتھ, جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے گیپ کتنی جلدی ختم ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ختم کریں گے تو گیپ بڑھتا جائے گا, اور پھر ہم الٹیمیٹلی اپنی مدد آپ کے تحت چلیں گے, ہر ایک کو اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. تو آپ نے بتایا تھا کہ بتایا ہے کہ آپ کی 4 برانچز ہیں ٹوٹل ماشاءاللہ پنجاب کے اندر. جی. تو وہ کہاں کہاں ہیں اور کس طرح آپریٹ کر رہی ہیں؟ ہاں بیٹا, ہماری سب سے پہلے جو برانچ بنی تھی آج سے 25 سال پہلے, وہ تھی کوئنز روڈ گنگا رام کے پاس نا, لاہور میں. سیکنڈ برانچ بنی ہماری ڈیفینس موڑ کے پاس واٹن روڈ. اس کے بعد پھر ہماری بنی بھگوان پورہ میں, جو جی ٹی روڈ کہلاتی, جی ٹی روڈ بھگوان پورہ. اس طریقے سے پھر ہم نے اس چین کو پھیلایا کہ پورے لاہور کو کور کیا. اور مجھے یاد ہے کہ
اس دور میں ہمارے پاس بچے شوپورہ، وزیر آباد، ایون پشاور سے اب بھی آتے ہیں اور پورے پنجاب سے آتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اچھی تعلیم لینی ہے تو پھر تو آپ کو موو کرنا پڑتا ہے. لیکن اب میں یہ چیز ضرور سوچتا ہوں ایک چیز کہ مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ نہیں پہنچ پا رہے، جو پہلے دوسرے شہروں سے آتے تھے، تو اب ہم ان کے پاس جائیں. اس لیے الحمدللہ ہم نے اب ایک پلان کیا، وہ فرینچائز دیں گے لاہور سے باہر، تاکہ سب مل کے کام کریں، کیونکہ میرا بلیو ہے کہ آپ جب مل کے کام کرتے ہیں سب برکت ہوتی ہے. تو ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا ایک ویژن ہے، ہمارا ایک مشن ہے، اس کے ہمارے SOPs ہیں، وہ ہم دیں گے انشاءاللہ. اور ہم اب پورے پنجاب میں وہ فیملیز جو مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ان کی ٹریولنگ میں ان کو مشکل ہوتی ہے، ہم ان کے پاس چل کے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کروائیں گے ود ہائی ٹیک کورسز. اور خاص طور پہ آن لائن کو ہم پروموٹ کریں گے، کیونکہ آپ کے آن لائن جو ہے اس وقت یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ابھی جب بجٹ پیش کیا ہے تو انہوں نے صاف کہا ٹی وی پہ کہ ہمارے نوجوانوں کو جاب کی کیا ضرورت ہے. تو جب صحافیوں نے سوال کیا کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب پھر کیا کریں وہ، تو کہتے ہیں وہ تو فری لانسنگ کر رہے ہیں. تو فری لانسنگ تو کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ اسٹیٹ پھر کیا، اس کی کیا ذمہ داری ہوئی. مطلب اسٹیٹ جو ہے وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو فری لانسنگ کی وجہ سے اور آن لائن جب بھی آئی ہے اور ایک چیز کو جو ایک شعور جو ہے وہ ایک نیا شعور ہے ایسا جو سب نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو الٹیمیٹلی اسٹیٹ نے ہاتھ جھاڑ لیے کہ وہ ٹھیک ہے لگے رہیں خود ہی کریں. تو ہنر بھی ان کا اپنا، لیپ ٹاپ بھی ان کا اپنا، براڈ بینڈ بھی ان کا اپنا، اور وہ بچے ساری چیزیں یہ اپنے اوپر خود خرچہ کر کے اور اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہمارے ملک کا GDP اوپر لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ آن لائن کام کر رہے ہیں. آپ کے ملک میں ڈالر آئے گا، آپ کا GDP اوپر جائے گا. ٹھیک ہے، تو سافٹ ویئر کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، مختلف کام ہو رہے ہیں، آپ کی ایڈیٹنگ کا کام ہو رہا ہے، ڈیزائننگ کا ہو رہا ہے، ویب کا ہو رہا ہے، امیزون کے اندر بچے کام کر رہے ہیں، شاپیفائی میں کر رہے ہیں، AI پہ کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. اور یہ سارا کام جو باہر ویسٹ ہے وہ اس کو آؤٹ سورس کر رہا ہے، اور وہ ہمارے ایشیا میں آ رہا ہے. اور ایشیا میں ظاہر ہے پاکستان بھی ظاہر ہے اس میں آتا ہے، تو وہ پھر پاکستان میں بھی کام آ رہا ہے. اور وہ آؤٹ سورس کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں اگر کوئی بندہ رکھتے ہیں، فرض کریں اگر کوئی UK میں اور وہ وہاں پہ کوئی اپنا بندہ ہائر کرتا ہے، ان کو پاؤنڈ میں زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بچاؤ اور یہ کام آؤٹ سورس کرو، اور پاکستان سے کروا لو، انڈیا سے کروا لو، شری لنکا سے کروا لو. تو اس لحاظ سے پھر وہ ایک سمجھ لیں کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے بندوں کا بھی فائدہ ہے. پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے اور پکا روزگار ملتا ہے، اور پھر وہ چل پڑتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ڈالرز آتے ہیں، تو ڈالرز میں اماؤنٹ ہوتی ہے، تو جب ڈالر میں آپ کماتے ہیں تو آپ کو چیز کوئی مہنگی نہیں لگتی. یہاں آپ فورن کرنسی میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر مہنگائی نہیں رہتی. یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہ سارے ہم کرواتے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ